ایسا ہے کہ اگر پہلے سے ہم دائیں بائیں بکھر گئے تو اس وقت موقع نہیں مشورہ بیٹھنے کا، جہاں جگہ ملا اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر جب بیان ہوگا بیان کے بعد موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو اخلاص کرنے کا، دعوت دینے کا موقع ملے گا۔ ہر نئے سے نیا ساتھی آنے والا جس کو آپ حضرات ماشاءاللہ گشتوں میں تعلیم جوڑتے ہیں تشریف لا رہے ہیں، سب کو موقع ملے گا دعوت کی انشاءاللہ، جزائے خیر دے۔ اور یہ سب نیت کر لیں میرے بھائیوں کہ شروع سے لے کر اخیر تک بیٹھنا، شروع سے لے کر اخیر تک بیٹھنا، اٹھ کے نہ جانا جب تک عرض نہ کر دے یہاں تک۔ اب بیان ہوگا انشاءاللہ، بیان کے بعد تشکیل ہوگی، تشکیل کے بغیر ہمارا کام ادھورا ہے۔ اور جتنے بھی نام آئیں گے میرے بھائیوں، جتنے بھی نام آئیں گے چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، بیرون سال کے لیے، اندرون سال کے لیے، ہمارے بیٹھنے پر خود بھی جمنا ہے، اوروں کو بھی جمانا ہے۔ کوئی بھائی اٹھتا ہے ہمارے قریب سے تو منت سماجت سے اس کے پاؤں کو ہاتھ لا کے بٹھا لیا جائے وہاں۔ اب وہ تو ارادہ کریں گے، نکلیں گے انشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے، ہمیں ان کے پورے عمل کا اجر ملے گا۔ دوست اتنا ہے کہ ہم جم رہے ہیں، ہمارے جمنے کی برکت تشکیلیں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ بھائی، سارے بھائی اللہ جزائے خیر دے، آگے تشکیلیں بھائی قریب ہو جائیں، جزائے خیر دے۔ نماز خیال کرتے ہوئے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی۔ ایک صبح ایک شم اللہ کے راستے میں معافیہ سے بہتر ہے، اور جب تک عرض نہ کر دیں تشکیل مکمل نہ ہو جائے انشاءاللہ ضرورت کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ کچھ فرمائیں گے سارے بھائی انشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوست اور بھائیوں، ایک محنت ہے جس میں ہم اور آپ سارے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کا اللہ نے محنت کا میدان بنایا ہے، اور انسان کے اندر محنت کا عنصر بھی رکھا ہے۔ محنت جب انسان کسی چیز پر لگاتا ہے تو اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، نقصان کی شکلوں سے بچتا ہے، نفع کی شکلوں کو اختیار کرتا ہے۔ مختلف قسم کی محنتیں دنیا میں چل رہی ہیں، ہر محنت سے مقصود دنیا کی زندگی آرام سے، سکون سے، چین سے، اطمینان سے، پریشانی سے بچتے ہوئے گزر جائے، یہی مقصود ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کی زندگی سے آگے کی بھی فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جتنی منازل آخرت ہیں، قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، اور پھر عبدالآباد کی زندگی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر چلتے ہیں۔ ایسے انسان سعید ہیں، خوش بخت ہیں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ سارے کے سارے عالم ارواح میں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے قیامت تک انسان آئیں گے، وہ سب کے سب ہم اور آپ، جو پہلے گزر گئے وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، سب عالم ارواح میں ہم موجود تھے۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فرمائیں، بتائیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، تو ہم سب نے یہ کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آزمائش کے لیے کہ اپنی بات پہ کتنے پکے ہیں، جو عہد کیا ہے عالم ارواح میں اس پر کتنا چلتے ہیں، کتنا پورا اترتے ہیں، کتنی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے شروع کیا، انسانوں کا سلسلہ دنیا کے اندر اللہ نے جاری فرمایا۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی آزمائش لگائی۔ اللہ سورۃ تبارک الذی کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے دی
کہ میں اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں وہ صحت پہ کتنے پکے ہیں، کون اچھے عمل کر کے آتے ہیں، کون ایسی زندگی گزار کر آتے ہیں جو میری خوشنودی والی ہے، رضا والی ہے۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر زیب و زینت کی چیزوں کو پھیلا دیا ہے اور میں انسانوں کو آزما رہا ہوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، انسانوں کا دنیا کے اندر آنا اور اپنی اپنی زندگی گزار کر چلے جانا، یہ ایک انسان ہے، انسانوں کا ایک نظام ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو، دنیاوی آزمائش میں کیسے پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ نظام حیات عطا فرمایا کہ جو اللہ پاک کو پسندیدہ ہے انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کے دور کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، ان کے لیے کیا طریقہ زندگی ہے، اس کے لیے اللہ نے جس طریقے کو پسند فرمایا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام تک پہنچا۔ تو گویا جو طریقہ زندگی اللہ پسند فرماتے ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے، اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ طریقہ عطا فرمایا۔ تو دوستو اور بھائیو، جس طریقہ پر چل کر آدم علیہ السلام کے زمانے کے انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اور بھائیو، ہر نبی ہر دور کے اندر اسی نظام کو لے کر آئے، آسمانی نظام، روحانی نظام، اللہ کا پسندیدہ نظام لے کر آئے، لوگوں کو اس نظام پر چلنے کے لیے دعوت دیتے رہے انبیاء علیہ السلام۔ وہ نظام حیات کا نام دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے کسی نبی کی قوم کے لیے، ان کی امت کے لیے، اس کے زمانے کے اندر آنے والے انسانوں کے لیے جو اللہ نے طریقہ زندگی پسند فرمایا، اس طریقہ زندگی کو اللہ نے اس وقت کے نبی کے اوپر اللہ نے ظاہر فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو لوگ اس طریقہ زندگی پر چل کر چلے وہ تو کامیاب ہوئے، کیونکہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اللہ پاک کے پیدا کرنے سے آیا ہے، اللہ کی مرضی سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے لوگ دنیا سے گئے۔ اللہ نے جتنی ان کو زندگی عطا فرمائی تھی اتنی زندگی گزار کر وہ چلے گئے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو دنیا کے اندر آنے والے انسان نبیوں کی بات کو مان کر گئے، جو اللہ نے روحانی نظام زندگی، آسمانی زندگی، اللہ کی پسندیدہ زندگی دین کی شکل کے اندر نبی کو عطا فرمائی، اس دین پر جو چل کر گئے وہ تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور جو اس مبارک زندگی پر اپنی عملی زندگی نہیں لا سکے، یا اللہ اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، خواہشات والی زندگی انہوں نے گزاری، ایسے انسانوں کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر سے ختم فرمایا، مختلف قسم کے عذاب بھیج کر اللہ نے ختم کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، کہیں اجمال آتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا اور امتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، ہود علیہ السلام ہے، اور صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام،
لوط علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے تذکرے اللہ نے بیان فرمائے، اس بات کے لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پڑھ کر اپنے لیے ایک سبق حاصل کرے، اپنی زندگی گزارنے کا متعین طریقہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اس کو کرے، اس کو اختیار کرے، خواہشات والی زندگی اور رواج والی زندگی اس سے اجتناب کرے، کیونکہ خواہشات والی زندگی کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی عزت نہیں، کامیابی نہیں، کوئی منفعت نہیں، اور رواج والی زندگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو پسندیدہ زندگی ہے وہ اپنے احکامات والی ہے، جو دین اللہ نے اتارا کسی نبی کی امت اور قوم کے لیے، جس میں کچھ کرنے کے اعمال ہیں، کچھ نہ کرنے کے اعمال ہیں۔ اس دینی زندگی پر جو امتیں آ گئی، امتوں کا کچھ حصہ آ گیا، اور نبی کی زندگی، انبیاء علیہ السلام کی جو نبیوں کی زندگی ہوتی تھی، ان کی قوموں اور امتوں کے لیے ایک نمونہ ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے دین اتارا ہے اور دین پر عمل کرنے کا نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ ایک سلسلہ چلا ہے آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی، سارے انبیاء علیہ السلام کو جو دین دیا، اس کا پہلا حصہ تو سب کا مشترک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کے دین کا جو پہلا حصہ ہے وہ مشترک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئیں گے، دنیا کے اندر اگر وہ اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی دینی دنیاوی زندگی دین کے مطابق گزارتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو اللہ پاک بالانجام جو عبدالآباد کی زندگی آنے والی ہے، جب موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا، جنت کا یا دوزخ کا، تو ایسے انسانوں کو اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک ان کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ جس شخص نے جس نبی کی قوم نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا، اور اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبیوں پر ایمان نہیں لایا، اس مبارک دینی زندگی پر چلنے سے انحراف کیا، منحرف ہو گیا، ایسے انسانوں کو اللہ نے اپنا عذاب خانہ جہنم رکھا ہے۔ وہ سیدھے میدان محشر سے سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے لیے دخول جنت ہے ہی نہیں۔ جنت میں داخلے کا واحد ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی ذات خالق اور مالک ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی ذات ہے ایک جو ہمیں اور آپ کو پالنے والی ہے۔ اسی کے حکم اور اسی کے دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان کی نافرمانی سے بچا جائے، خواہشات کو پیچھے ہٹایا جائے۔ اللہ پاک نے جو دین دیا ہے زندگی گزارنے کا مبارک اور آسان طریقہ، اس پر زندگی گزار کر جو انسان جائیں گے، ایسے انسانوں کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گی۔ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی نبی کی امت کے اندر آ کر اس کلمے کا اقرار نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کی، اللہ اور نبی پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے دخول جنت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی کلمہ ہے، ساری امتوں کے لیے مشترک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ یہی معیار ہے اللہ پاک کے ہاں دنیا کی اور آخرت کی ساری منازل کے اندر انسانوں کو کامیاب کرنے کا اور ناکام کرنے کا۔ کلمہ پڑھنے والے بالانجام جنت میں جائیں گے،
وہ کلمہ نہ پڑھنے والے بالانجام جہنم میں جائیں گے. دوسری درمیان کی شکل کوئی اور نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کلمے کا اقرار کیا، دینی زندگی نبی کے طریقے پر گزارنے کا عزم کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کر کے جانا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچ کر زندگی گزار کر چلتے بھی رہے، کچھ نافرمانیاں بھی ہوتی رہی، خطائیں بھی ہوتی رہی، ایسے انسانوں کو اپنی خطاؤں کی سزا بھگتنی ہوگی. جہنم کے اندر ان کو سزا بھگت کر پھر جہنم سے ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ہمارا میرے دوستو سامانے، یہ ہمارا سفر ہے آخرت کا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے اللہ کے ہاں سے کامیاب اور سرخرو ہونے کا، وہ ہے اللہ کا پیارا دین. اس لیے آسان الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے، جو دین پر نہیں چل کر گئے وہ ناکام ہوئے. دنیا کے اندر بھی عذاب کی شکلیں آئیں اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے قبر کی زندگی کے اندر بھی ان کی چاہت کے خلاف حالات ہیں، مشکل کے حالات ہیں، عذاب کے، سختیوں کے حالات ہیں. اور میدان محشر میں تو ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. ان کو تو پہلے ویلے کے اندر سب سے پہلے ان کو جہنم میں دھکیل کر ڈال دیا جائے گا. حساب کتاب ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا حساب ہوگا. تو دوستو اور بھائیو، یہ مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، اور کلمہ نجات بھی ہے. کلمہ نجات بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ معرفت بھی ہے. تو اس کلمے کو اپنے دل کے اندر اتارنا، اللہ اکبر، یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اگر پہلے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے واقعات ہیں. تو دوستو اور بھائیوں، جو ان کے لیے ہے وہی ہمارے لیے لا الہ الا اللہ. ہر نبی کا یہ کلمہ مشترک رہا، لیکن اگلا حصہ نبی کی شریعت ہوتی تھی. اگلا حصہ نبی کی شریعت ہوتی تھی. گویا عملی زندگی اللہ کی اطاعت کی، دین کو گزارنے کی، نبی کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. تو دوسرا حصہ اس کلمے کا نبی کی رسالت ہے، گویا عملی دین پر چلنے کی زندگی ہے. دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کے حکم کو کیسے پورا کیا جائے، یہ اگلے حصے کے اندر ہر نبی کے دور کے اندر امت تک بات پہنچائے گی. تو پہلے حصے پر ایمان لانا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی بندگی کے لائق ہے. وہی وہ ایک ذات ہے جس کے سامنے جھکا جائے، وہی ایک ذات ہے جس کے ساتھ محبت کی جائے، وہی ایک ذات ہے جس سے ساری حاجتیں پورا ہونے کا سمجھا جائے. وہی مشکل کشا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. ساری کائنات کا نظام اس کے قبضے میں ہے. اس کے حکم سے جو کچھ ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے. اور جو اللہ پاک نے جو انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بھی اللہ کے امر کی پابند ہے. جتنے سانس اس کے لیے لکھے ہیں اللہ نے اتنی یہ سانس پورا کرے گا. میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کی ذات و صفات اس کا تذکرہ کرنا تاکہ اللہ کی ذات کی بڑائی ہمارے دل میں اتر جائے اور اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اتر جائے. اللہ نے چیزیں پھیلا دی ہیں، دنیا کی چیزیں پھیلا دی. انسان کو بظاہر تو چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کرنے والی ذات میں سو فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے.
جیسے کھیت کے اندر اناج کو ڈالا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، اس کو ہموار کیا جاتا ہے، زمین کو اس میں پھر دیکھ بھال کی جاتی ہے، فصل اگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ کاشتکار کی محنت سے یہ فصل اگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فصل تو میں اگاتا ہوں، تم نہیں اگاتے ہیں، تم تو مٹی کے اندر بیج کو چھپا کر آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو، لیکن بھائی اس بیج کے جڑ کے حصے کو نیچے کرنا اور جس سے کوپل نکلی اس کو اوپر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا تکوینی نظام ہے فرشتوں کا، اس نظام کے ذریعے سے اللہ پاک فصلوں کو اگاتے ہیں، تو فصلوں کو اگانے والے اللہ پاک ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں ریونڈ میں، وہ فرماتے ہیں بار بار، ماں بچے کو نہیں بناتی، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ماں نہیں بناتی، بلکہ بچے کو کون بناتا ہے؟ اللہ پاک بناتے ہیں۔ ماں آنکھ بچوں کی نہیں بناتی، کان بچے کی ماں نہیں بناتی، دماغ بچے کا ماں نہیں بناتی، ہاتھ پاؤں ماں نہیں بچے کی بناتی، ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، ہر چیز کو اللہ سے ہونے کو دیکھنا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ پاک بچہ بناتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے اندر سارے اعضاء پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان اعضاء کے اندر اللہ مختلف صفات رکھتے ہیں۔ زبان کے اندر بولنے کی قوت اللہ رکھتے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی قوت اللہ رکھتے ہیں، کانوں میں سننے کی صفت اللہ رکھتے ہیں، دماغ میں سوچنے کی قوت اللہ رکھتے ہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اللہ رکھتے ہیں، پاؤں اور ٹانگوں کے اندر چلنے کی قوت اللہ دیتے ہیں۔ تو بھئی ماں باپ تو نہیں دیتے، کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتے ہیں۔ اس کو بتکلف بولنا کہ پیدا کرنے والے اللہ پاک ہے، جسم کے اعضاء کو بنانے والے اللہ ہیں۔ تو دوست اور بھائیو، جتنا اللہ پاک سے ہونے کو ہم بولیں گے اور جو ہمارا مشاہدہ ہے اس کی نفی کریں گے، تو اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی اور اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر اترے گا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی پہلی دعوت اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری مخلوق جیسے بننے میں اللہ کے حکم کی محتاج، ایسے نفع اور نقصان دینے میں، عزت اور ذلت کی شکلوں کو لانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ایک اللہ ہے ساری عزتوں کا مالک۔ اللہ جس کو چاہتے عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اللہ عزت دینے میں عزت کے نقشوں کے محتاج نہیں، اور اللہ پاک ذلت دینے میں ذلت کے نقشوں کے محتاج نہیں۔ اللہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں سے نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھا دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے ان کی ہلاکت کا سامان بنایا، کنویں کے اندر پھینکا تاکہ ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ادھر فرشتے، ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینکا۔ پتہ نہیں کتنے آسمان سے اللہ نے حکم فرمایا فرشتے کو، جاؤ اس کو جا کر بچاؤ۔ نیچے پہنچنے سے پہلے فرشتہ یوسف علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ حفاظت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر بازار مصر کے بازار کے اندر بکا، یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی اور خریدا گیا، اور پھر لمبا قصہ، پھر جیل کے اندر جانا پڑا، اور جیل کے اندر ہے، سختیوں کے حالات میں ہے، کوئی وسعت کا حال نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اسی جیل کے اندر سے نکال کر اسی ملک کے تخت میں بٹھا دیا۔ تو دوستو، اللہ پاک عزت دینے میں عزت کے نقشوں کے محتاج نہیں، اور اللہ پاک ذلت دینے میں ذلت کے نقشوں کے محتاج ہے۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی زبان سے حکم صادر ہوتا ہے،
کہ جو میرے پاس کچھ اپنی غرض لے کر آئے، حاجت لے کر آئے، پہلے جھک کر مجھے سلام کرے اور پھر اپنی عرض کرے۔ لیکن اللہ پاک کا ایک نظام اس کے خلاف جب چلتا ہے، اس کی ذلت کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، تو اللہ پاک اپنی مخلوق مچھر کو حکم فرماتے ہیں۔ مچھروں کی ایک یلغار ہوتی ہے، نافرمانوں کو بھی اس نے زخمی کیا، ان کے جلدوں کو بھی کھایا، اور ایک مچھر اس کے اندر بھی گھس گیا، نمرود کے دماغ کے اندر بھی گھس گیا۔ دوست اور بھائیوں، تخت کے اوپر بٹھا کر اللہ پاک نے اس کے سر پر ذلت جوتے لگوا کر، پٹائی کروا کر اس کو یہ ذلت کو مسلط کر دیا۔ تو دوستو، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو دوست اور بھائیوں، اس بات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا یہ ہماری سب کی ضرورت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اس کی جگہ انسان کا جو جسم ہے یہ دل بنتا ہے۔ دل میرے دوست اور بھائیوں یقین کا مرکز ہے۔ اللہ کی صفات کا یقین آئے، اللہ کی کبریائی کا یقین ہو، اور اللہ خالق کے کائنات ہیں، مال کے کل ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں، اور ساری کائنات کے اندر حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز، اللہ اکبر، انکار نہیں کر سکتی، انسانوں اور جنات کے علاوہ۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تحت۔ سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، سورج سے روشنی اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلتی ہے، سورج سے تپش اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلتی ہے، دن کا اجالا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ سورج ذریعہ بنتا ہے، اصل سورج کو نکالنے والے، سورج سے روشنی اور تپش کو نکالنے والے کون؟ اللہ پاک ہے۔ اور پھر اللہ پاک کا ایک نظام ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، سورج نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، دن رات کی شکلیں بن رہی ہیں۔ دن آرام کے لیے، کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے دوست اور بھائیوں، چل رہا ہے۔ اس سارے نظام کے چلانے والے کون؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے طاعت کا مادہ رکھا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے متعین فرما دیا اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ جب اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا، اللہ اکبر، تو فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ نے حکم فرمایا میرے عرش کو تھامو۔ تو فرشتے اٹھے ہیں کلمات پڑھتے ہوئے، بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت باللہ، فوض امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے اٹھے ہیں اور عرش الہی کو تھام لیا۔ اور جب سے عرش الہی کو تھاما ہے اس وقت سے یہی کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کی بندگی ہے۔ ان کے اندر تو اللہ نے معصیت کا مادہ رکھا نہیں۔ تو جس چیز کو جو امر اللہ نے کر دیا، جب تک اللہ کا امر بدلا نہیں، اس چیز سے وہی چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، ساری کائنات اللہ کی تابع ہے۔ کسی جنگل کے اندر درخت کا جو پتا ہلتا ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہلتا ہے۔ کسی صحرا کے اندر ریت کا ذرہ جو اپنی جگہ بدلتا ہے اللہ کے امر کی وجہ سے بدلتا ہے۔ ہوائیں اللہ کے امر کی وجہ سے چلتی ہیں، موسم میں تغیر اللہ کے امر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ تو دوست اور بھائیوں، اس بات کا یقین دل کے اندر بنانا، پیدا کرنا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی صفات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا، یہ ہر نبی کی دعا امت کے اندر، یہ ہر امتی کی ضرورت تھی جو بھی اللہ اور اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی کلمہ ہے، یہی کلمہ نجات ہے، یہی کلمہ معرفت ہے، یہی یقین کا کلمہ ہے، اور یہی معرفت کا کلمہ ہے۔ تو بھائی اس کلمے کے اوپر جب قوت لگتی ہے یقین کو بنانے کی، تو دوست اور بھائیوں، دل کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کا بڑا ہونا دل کے اندر اترتا ہے۔ تو
इंसान की फितरत है, अगर किसी के इख्तियार